بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں انداز میں آپ کا ہوسٹ جمال صدیقی۔ امید کرتا ہوں آپ خوش و خرم ہوں گے۔ ناظرین کرام، گنجا شیطان کی کہانی کا خلاصہ آج کروں گا میں آپ کے سامنے۔ کون لوگ ہیں جو گنجا شیطان کے نام سے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں یا ان کو بدنام کر رہے ہیں، ڈرٹی ہیری کے ٹرینڈز کون بنا رہا ہے اور معاملات کو اس وقت کون کہاں لے کے جا رہا ہے۔ یہ معاملہ بڑا ہی سنگین نوعیت کا ہے۔ اس سے قبل آپ کو بتاتا چلوں کہ کل کا تماشا صرف سیاسی اہمیت کا تھا یا پھر عوام میں یہ تاثر دینا کہ مسلم لیگ ابھی زندہ ہے اور شیر دھارنا نہیں بھولا۔ کل کہا گیا کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس کو سیل کر دیا جائے گا اور پہلے 4 بجے پھر رات 12 بجے کہا گیا کہ کارروائی ہو جائے گی، مگر پھر معلوم ہوا کہ کوئی بھی کارروائی ہوئی تو عوام کا غصہ تو الگ بلکہ آئین شکنی ہو جائے گی اور گرتی ہوئی ساکھ کو ایک اور لات پڑ جائے گی۔ وزیر داخلہ صاحب جذباتی ہیں مگر کوئی بھی ایکشن لینے سے پہلے سوچتے ضرور ہیں، اور وہ یہی معاملہ ہے جو ان کو کل بچا گیا، ورنہ کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ اور ساتھ ساتھ برساتی سیاستداں بھی میدان میں شرلیاں چھوڑ رہے ہیں جن کا حاصل وصول زبان سے پلٹنا ہی ہو گیا۔ خیر، اب اس بات سے بات کافی آگے آ گئی ہے۔ آج معاملہ گورنر ہاؤس میں احتجاج اور پھر کل کی تیاری پر جا پہنچا ہے، جہاں عمران خان نیازی عرف گھڑی چور اپنے حق کو استعمال کر لیں گے۔ میں نے یہ جملہ اس لیے استعمال کیا کہ آج کل تواتر سے جو ہے یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے مگر اس میں کامیاب نہیں ہو پا رہے۔ خیر، اب سیٹوں پر بات کریں تو معلوم ہوگا کہ مسلم لیگ نے بڑی کوشش کی کہ اسمبلی توڑنے کی، جس میں بھٹو کا کردار سب کے سامنے ہے۔ جی بھٹو کا نعرہ جو ہے پنجاب میں لگ چکا ہے، اور اس وقت بتاتا چلوں کہ گیلانی صاحب کے بیٹے جو ہیں وہ متفقہ امیدوار ہیں، حمزہ شہباز تو ویسے ہی ملک سے باہر ہیں۔ تو اب کیا کہانی ہے اس کو تفصیل سے بات کریں گے، نمبر گیم کے اوپر بھی بات کریں گے کہ اگر تو ایسا ہو بھی جاتا ہے تو کیا ہوگا، کیا اسمبلیاں تحلیل ہوں گی عمران خان کے کہنے کے اوپر یا نہیں۔ اور یہ جو گنجا شیطان کی کہانی ہے، یہ واقعی کیا یہ اس وقت کی پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم کر رہی ہے یا پھر کوئی اور لوگ ہیں جو اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے ان کا نام استعمال کر رہے ہیں اور اداروں کو ایک بار پھر ملائن کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اور سیاست میں گھسیٹنے کی ناکام کوششیں ہیں یہ بیسکلی۔ خیر، اس کو تفصیل سے اپنے اس ویلاگ میں ڈسکس کریں گے۔ اس سے پہلے آپ سے التماس کرتے ہیں کہ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں۔ ناظرین کرام، اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے ہیں۔ یہ معاملہ کرتے ہیں گنجا شیطان۔ گنجا شیطان ایک بریگیڈ لیول کے افسر، اعلیٰ فوجی قیادت ہے کا ایک افسر ہے جو کہ اس کو باقاعدہ طور پر بدنام کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اور باقاعدہ پکچر اب جو ہے ٹویٹر کی زینت بن گئی ہے۔ اچھا، اگر آپ اس کو ایویلویٹ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ پڑوسی ملکوں کے کچھ اکاؤنٹ جو ماضی میں بھی اس طرح کی انتشار کا باعث بنے، وہ اس بار بھی جو ہے وہ ایک بار پھر پوری قوم کو جو ہے وہ اداروں کے خلاف کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اچھا، یہ تاثر اس لیے دیا گیا ہے یا یہ شرلی اس لیے چھوڑی گئی ہے کہ کل کا ہونے والا معاملہ تھا، کنٹینر جب پہنچائے گئے تو یہ کہا گیا کہ اب جو ہے وہ دمادم مست کلندر ہو جائے گا اور اس وقت کہانی کہیں سے کہیں چلی جائے گی۔ پھر ہوا کچھ اس طریقے سے کہ باقاعدہ آئین شکنی کے معاملے کے اوپر وزیر داخلہ نے بڑی مشاورت بھی کی ہوگی، ایف سی اور رینجرز کو بھی جو ہے تعینات کر دیا گیا ہے ابھی اس وقت گورنر ہاؤس کے احاطے میں بھی اور متعدد جگہوں پہ بھی۔ تو وہ انہوں نے ایک بڑا معاملہ فہمی کا کام کیا، مگر یہ تاثر یہ بن رہا تھا کل کا کہ کل جو ہے وہ 4 بجے پہلے تو ایک مداخلت کی کوشش کی جائے گی اور پھر اس کے بعد رات 12 بجے کی، مگر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ گورنر پنجاب نے مؤخر کر دی گئی چیزیں، تو اس پہ یہ تاثر ملا کہ یہ معاملہ کیوں ہوا ہے، کیوں سب خاموش ہو گئے، کیا گمنام فون کالز آ گئے یا لاڈلا عمران خان پھر بن گیا یا پھر جو ہے وہ کہانی کہیں اور تھی، مگر ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ آئین شکنی کی وجہ سے، آئین سے انحراف کی وجہ سے جو ہے معاملے کو بڑی نزاکت سے ہینڈل کیا گیا۔ یہ بات طے ہے کہ پی ڈی ایم نے اس بار جو ہے بڑی ایک جو سوچ سمجھ کا مظاہرہ کیا۔ بلیغ الرحمان جو کہ گورنر پنجاب ہیں، ان کو اب کسی نے جو ہے وہ، بلکہ ان کی پارٹی نے ہی بیسکلی ان کو فورس کیا یا نہیں کیا، یہ تو ایک الگ کہانی ہے، مگر یہ تو ہو گیا۔ اب جو اصل معاملہ سامنے آ رہا ہے وہ کیوں ہے، وہ یہ ہے کہ گنجا شیطان، ڈرٹی ہیری، یہ جو ٹرینڈز ہیں اس میں گائے بگائے ہمارے اپنے لوگ کیوں انوالو ہوتے ہیں۔ سوال کے جوابات جو ہیں وہ اس طریقے سے دیے جاتے ہیں یا سوال ایسے پوچھے جاتے ہیں کہ آٹومیٹکلی بندہ جو ہے وہ جوابات دے۔ اب گنجا شیطان ایک ایسا نام یا ایک ایسا لقب ہے جو کہ ہر کوئی جو ہے سننے پہ مجبور ہو جائے گا کہ آخر یہ گنجا شیطان کون تھا۔ کل کا جو معاملہ تھا، لوگ جو ہے نا وہ کیوریوسٹی میں اور زیادہ جو ہے اس کو سرچ کریں گے۔ جب وہ سرچ کریں گے تو پھر وہ اس کے بعد وہ ہائیلی ٹرینڈ ہو رہا ہوگا، ہر کوئی جو ہے وہ دیکھ رہا ہوگا، پھر ٹویٹر کے ٹاپ ٹرینڈز میں آ رہا ہوگا کہ یہ گنجا شیطان ہے کون، ڈرٹی ہیری ہے کون۔ جن کو نہیں بھی معلوم ہوگا وہ اس کو سرچ کر کے دیکھ رہے ہوں گے اور اس میں پھر جو مغلزات بکی جا رہی ہوں گی اس کا حصہ بھی بن سکتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کی، ہر کسی کی اپنی اپنی رائے ہے، مگر اس میں ادارے کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہوتا ہے۔ اس کو کیوں بنایا جا رہا ہے؟ اب انہوں نے ایک اور مدعا اٹھایا، انہوں نے کہا پی ٹی آئی کا ٹرن کیسے چینج ہوگا یا پی ٹی آئی کا کیسے لگے گا کہ یہ پی ٹی آئی نے کام کیا ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ ارشد شریف کے قتل میں ملوث کر دیا گیا گنجا شیطان کو۔
ब्रिगेड لیول کا ایک افسر ہے. تصویر وغیرہ ہم نشر نہیں کر رہے ہیں کسی بھی اس کی، کیونکہ یہ غیر مصدقہ اطلاعات ہیں کہ وہ انہوں نے قتل میں وہ شامل تھے. GIT بنی ہوئی ہے، کیس معاملہ عدالت میں چل رہا ہے، تو ہم جو ہے وہ ان چیزوں کے اوپر بات چیت نہیں کر سکتے. مگر جو سب سے بڑا سوالیہ نشان ہے کہ آخر کون لوگ جو ہے وہ ان کو چلا رہے ہیں، تو یہ پڑوسی ملک ہے. ہمارے PTA یا جتنے بھی ادارے ہیں ان کو چاہیے کہ ان تمام چیزوں کے اوپر نظر رکھے اور ان کے اوپر پوری ایک کارروائی کرے، تاکہ لوگوں کو بھی یہ معلوم ہو کہ یہ جو لوگ ہیں یہ کیسے عام عوام کو جو ہے ان کے دماغوں میں سوالات بھر رہے ہیں. اب ہو یہ رہا ہے کہ ایک طرف PTI ہے اور ایک طرف PMLN ہے یا PDM کہہ لیں آپ، اور دونوں ایک دوسرے کے اوپر لفظی گولہ باری کر رہے ہیں. اب اس میں بیچ میں جو قوتیں آ رہی ہیں اس میں وہ ایک قوت یہ کر رہی ہے کہ وہ اداروں کو ملائن کر رہی ہے، دوسری قوت یہ کر رہی ہے کہ وہ سیاستدانوں کے ذاتی نوعیت کی چیزوں کو جو ہے نا وہ ابھار رہی ہے. تو تیسرا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک دونوں کے بیک ڈور چینل کے جو روابط ہیں وہ چل رہے ہیں اور ان میں سے بہت ساری چیزیں جو سب جب منظر عام پر آ رہی ہیں تو وہ سب کے لیے تہلکہ مچا رہی ہیں. اس وقت پنجاب اسمبلی کی سیٹوں کی تعداد کا جو معاملہ ہے وہ بڑا ہی گمبھیر صورتحال پہ ہے. 177 اراکین PTI کے ہیں، 10 اراکین PMLQ کے ہیں. اب آج جو ہے وہ 5 بجے باقاعدہ طور پر پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے. عمران خان 177 ارکان کی حمایت حاصل کریں گے اور 177 ارکان کی حمایت حاصل کرنے کے بعد یہ بات تو طے ہے کہ عمران خان کے پاس مقبولیت کا گراف بڑھ جائے گا. مگر دوسری طرف جو ہے PDM کے پاس کیا ہے؟ PDM کے پاس جو ہے کچھ بھی نہیں ہے. 167 کا نمبر ہے، باقی جو ہے وہ اللے تللے کے کام ہے. پوری پیپلز پارٹی کی صرف 7 سیٹیں تھیں پورے پنجاب میں. اب معاملہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو دوام بخشنے میں زرداری صاحب نے جو کام کیا نا وہ بڑا اہم ہے. زرداری صاحب اس وقت لاہور میں بیٹھے ہیں، انہوں نے سیاست کا وہ باب اوپن کیا ہے جس کی مثال رہتی دنیا تک دی جائے گی، کہ انہوں نے کس طریقے سے کسی کے گھر میں جا کے کیسے انہوں نے جو ہے وہ اپنا نمائندہ چوز کیا. ماضی میں وزیر اعظم رہنے والے یوسف رضا گیلانی کے بیٹے کو جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کے اوپر لایا گیا. موروثی سیاست بالکل ہے، ہر کوئی ہوتی ہے، نواز شریف کی بھی ہے، آصف علی زرداری صاحب کی بھی ہے. اسی طریقے سے ہم نے دیکھتے آئے 70 سالوں میں ہم نے یہی دیکھا ہے کہ موروثی سیاست جو ہے پروان چڑھی ہے، اور جو موروثی سیاست کے اگینسٹ گیا ہے اس کو جو ہے کس طریقے سے روندا گیا ہے یہ آپ اور میں بالکل جانتے ہیں. کیا آپ کا اور میرا حق نہیں ہے کہ وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھنے کا؟ کیا آپ کا اور میرا حق نہیں ہے کہ کسی پارٹی میں جو ہے وہ گراؤنڈ لیول سے چلتا ہوا میں صدارت کروں اس پارٹی کی؟ نہیں، یہ ہم کبھی بھی نہیں، ہمارے پاس کوئی مثال نہیں ہے. اور اس وقت جو PDM کے رہنما ہوں یا کوئی بھی ہو، انہوں نے پاکستان کی معیشت کے حوالے سے کوئی ایک بیان دیا ہے؟ کسی نے کوئی بیان نہیں دیا. ابھی اس وقت صرف سب کے سب جو ہے نا وہ پاکستان کے بینڈ بجانے پہ لگے ہوئے، ایک طرح سے سمجھ لیں. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں معیشت جو ہے نا وہ اگر استحکام ہوگی معیشت میں تو پوری عوام جو ہے وہ سکون سے اپنے مستقبل کا فیصلہ کرے گی، دال روٹی کی فکر اس کو ختم ہو جائے گی. مگر ابھی یہ نہیں ہو رہا. یہاں پہ معاملات بہت الگ ہو گئے ہیں، معاملات اتنے زیادہ خراب ہے کہ ہم سب کو بیٹھ کے سوچنا پڑے گا کہ ہم کس رخ پہ جا رہے ہیں اور کون سی روش اختیار کر رہے ہیں. آسان نہیں ہے یہ فیصلہ آپ کا ہے کہ اس وقت اپنے سیاستدانوں سے، اپنے پسندیدہ سیاستدانوں سے آپ کیا چاہتے ہیں. کمنٹ میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. شکریہ.